یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ، میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں، تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے. خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں، الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں. یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں آزاد ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا. جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. عزیزان گرامی وقار، مجھے میرا انجام معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں. 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی کی فکر کرو. تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی. مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائیں تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں. کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی. اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز فلم بنانے کا اعلان ہوا. اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا، رنگیلا رسول. کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا. 25 کروڑ مسلمان، ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں، بہت سارے سیاست میں بھی ہیں، لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے، مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا. اکا دکا ہوں گے الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا. یہ میرا میسج یاد رکھنا. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی، نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو. تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں، میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست، گر بہ نہ رسیدی تمام بول حبیس. اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے، یہی دین ہے پورا تیرا. اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں، میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے آپ کو حیرت ہونی چاہیے. مکہ والوں نے جب یہ کہا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی، تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات. جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے نبی کے چہرے کی قسم، چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے، ان کی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے نبی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ.
बल्कि ऐ रसूल आपकी हर आने वाली घड़ी अल्लाह ने पहले से बेहतर बनाई है। अल्लाह दिफा कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। तुम अगर कोई भी बोलोगे, कुरान की आयत नाजिल होगे, लोगों ने कहा नबी के बेटे के इंतकाल के बाद इनकी अब नस्ल कट गई, अबतर है अब ये, अबतर कहते हैं जिसकी नस्ल कट गई। हुजूर को जब किसी ने ताना मारा तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, बल्कि पूरी सूरह, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ नबी, हमने तो आपको कौसर अता किया है, खैर कसीर अता किया है, आप उठे अपने रब की इबादत करें, कुर्बानियां करें। और आपको जिसने दुश्मन ने कहा कटी हुई नस्ल, अल्लाह फरमाता इन्न शानिअका हुवल अबतर, ऐ महबूब आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है, आप नहीं। और मेरे मौला ने सच फरमाया, पूरी दुनिया के खित्ते में घूम करके देख लो, हर इलाके में सादात कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएंगे। मेरे नबी की आल हर जगह है, लेकिन बताओ अबू लहब का बेटा कहां है आज, उसकी औलाद कहां है, जिसने कहा था हुजूर को कि उनकी नस्ल कट गई। जब जब मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने उंगली उठाई, अल्लाह ताला ने फौरन आयत नाजिल कर दी। अबू लहब ने कहा था, हुजूर ने जब सबको जमा किया, कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, अल्लाह एक है, तुम सब ये बुतों को छोड़ दो। उसने खड़े होकर के कहा था, तब्बन लक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ बर्बाद हो जाए, मुआज़ल्लाह, क्या तुमने इसलिए हमको जमा किया? ये कह करके निकला, पहली गाली दिया था उसने। हुजूर को उस वक्त तक किसी ने भी बुरे जुमले नहीं कहे थे, क्योंकि 40 साल तक हुजूर के अखलाक पर कोई बात करने वाला नहीं था। पहली मर्तबा अबू लहब ने जब ये कहा तब्बन लक या मोहम्मद, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ खराब हो जाएं, फला हो जाए, मुआज़ल्लाह। जानते हो रब ताला खामोश नहीं, अल्लाह ने पूरी सूरह नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, हमेशा के लिए तहस नहस हो जाएं। और पूरी सूरह उसकी मजम्मत में नाजिल कर दी। एक बार अबू लहब ने मेरे नबी से कहा होगा, लेकिन रब ने कुरान में उतार करके करोड़ों मुसलमानों की जुबान से उसकी मजम्मत कराई, और कयामत तक करते रहेंगे। जब जब तब्बत यदा पढ़ते रहेंगे, अबू लहब पर लानत होती रहेगी। ये मेरे नबी की अजमत को कुरान ने यूं कहा है, जब कभी कोई गाली दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत डिफेंस में आ गया, रब तबारक व तआला दिफा में आ गया। एक बात याद रखना, जो नबी की इज्जत और अजमत पर पहरा देने के लिए खड़ा होता है, वो अपने रब की सुन्नत पर खड़ा हो रहा है, वो अपने मौला की सुन्नत पर आ रहा है कि अल्लाह ताला गवारा नहीं करता अपने नबी की शान में तौहीन, मैं तो उम्मती हूं, कैसे बर्दाश्त करूं। मुझे वो बात याद आती, हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, मक्का मुकर्रमा के जालिमों ने घेर करके एक सहाबी को सूली पर चढ़ा दिया था। सारे लोग जमा थे, पत्थर मार रहे थे, और जब बांधा गया उनको खंबे से, तो उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक को काटा, कान को काटा, होंठ काटे, मुसला कर दिया, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी। और उसके बाद किसी ने पुकार कर कहा, ए खब्बाब, ए खुबैब, क्या ही अच्छा होता कि तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते, उन्हीं की वजह से तो तुम यहां तक पहुंचे हो, इतनी सजा हो रही है, सब कट गया है, खून जारी है। मजाल है कि वो सुन करके खामोश रहे हो। उसी सूली के फंदे पर ही चिल्लाने लगे, ए खबरदार, मेरे नबी के बारे में बोलने वालों, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर लो, मैं गवारा करूंगा, मेरे नबी के तलवों में कांटा भी चुभे, खब्बाब को बर्दाश्त नहीं होगा। बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस, अपने आप को नबी तक पहुंचा दो, दीन पूरा वही है, दीन पूरा वही है। सहाबा ने हमें यही सिखाया है। आज तुम अपने लिए जी रहे हो, अपने मफाद के लिए, अपने मकासिद के लिए, अपने मतालिब के लिए, हम इसी के तो रह गए। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने कहा था, बुलहवस सुन सीम ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुलहवस कहते हैं ख्वाहिशात का पुजारी, बुलहवस सुन सीम ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख ले लो, ये चलेगा, सरवरी अच्छी नहीं।
بادشاہ بننے میں تمہیں کیا رہ جائے گا, یہ تاج اچھالے جائیں گے. ایک بار نبی کی غلامی میں آ کر کے دیکھو, قیامت تک تمہیں امر کر دیا جائے گا, زندہ رکھ دیا جائے گا. لوگوں کے دلوں میں مولا تعالیٰ تمہاری ایسی عظمت بٹھاتا ہے کہ تم پھر یادوں میں کبھی نہیں مرو گے. ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو. اپنے آپ کے لیے جینا, سیلفش ہو کر کے جینا, اس کو چھوڑو. ابھی ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول کا جنازہ, امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. 8 دن ہوئے ہوں گے, 8-10 دن, پچھلے جمعہ انتقال ہوا. ایک ایسے عالم دین, بڑی سادی زندگی گزارنے والا, صرف 54 سال کی عمر, حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام, بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا. ایک مدرسے کے مدرس تھے, پڑھاتے تھے. پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی. لوگ کہاں چھوڑتے ہیں, اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں. کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی, نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اکثر اماموں کے ساتھ ہے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ مسجد ان کی چھوٹی ہی, اور اپنے گھر رہے, مدرسہ پڑھاتے رہے. جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے, پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی, اس کی سزا موت ہے. وہاں پر توہین رسالت قانون ہے. اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے. یہ قادیانی تھے, مرزائی تھے, ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیا. اب یہ خاموش نہیں بیٹھے, باہر نکل آئے. جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی, ویل چیئر پر تھے. ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا, ویل چیئر پر رہے. چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا. ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے ہیں, رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا, اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا. اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے. جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے. سخت ایکشن لیے, دھرنا دے کر بیٹھ گئے باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو. کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے, بہت سارے دھرنے, پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے, بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے, کسانوں کے آندولن, عورتوں کے معاملات. لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا, صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے. اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے دی. حکومت وقت نے ایکشن لیا, کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو. کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا. اسلامی کنٹری, بنام اسلامی کنٹری تھی, سب لبرل ہو گئے تھے, سیکولر ہو گئے. ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا. ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے. 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا, بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی لبیک یا رسول اللہ کے نام سے. آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو, سنیں لبیک یا رسول اللہ, تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے. پیر سے معذور, ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کے آپ کے لیے. ان کے غلاموں پر, ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسائے, آنسو گیس کے گولے داغے, اور ایک نہیں 50 لوگوں کی جانیں گئی دھرنے میں. یہ نبی کی عظمت کے لیے پھر بھی ڈٹا رہا. جانتے ہیں آخری وقت, یہ 8 دن پہلے 104 ڈگری بخار ہے اور نومبر کی ٹھنڈیاں ہیں. سخت ٹھنڈی میں بھی پتلی سی چادر لے کر کے ویل چیئر پر وہ میدان میں آ گئے. ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنا بخار ہے آپ کو, ہوا نہ لگے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کونین نے مجھے سوال کر لیا کہ میرے سارے غلام میدان میں تھے, تو گھر میں کیوں بیٹھا تھا؟
تو میں اپنے لنگڑے پن کا عذر نہیں پیش کر سکوں گا، مجھے جانا ہے۔ آ بھی گئے، بخار سر پہ چڑھ گیا۔ اسی دھرنے کے بعد واپس آئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن میں نے دیکھا، محسوس کیا ان کا خاندان کیا تھا۔ وہ ایک عام گھر میں پیدا ہوئے تھے، عام گھرانہ، دینی گھرانہ تھا، لیکن باپ کوئی سجادہ نشین یا پیر نہیں تھے، کوئی خانقاہ سے نہیں، مزدوری کرنے والے ایک عام انسان کے گھر میں پیدا ہوئے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اور پیر ٹوٹ گئے تو ویل چیئر پر آیا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا میرے نبی سے وفا کرنے والے کے ساتھ اللہ کیا انعام دیتا ہے۔ جب وہ جنازہ میدان میں آیا، اللہ اللہ، آج تک تاریخ لکھنے والے بتا رہے ہیں 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا، جس میں 50 لاکھ سے زیادہ کا مجمع بتایا جا رہا ہے۔ معمولی بات نہیں، جتنی بھی تعداد ہو، 40 ہو کہ 50 لاکھ، پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ سارے لوگوں کو کون میدان میں جمع کیا، کون لے کر کے آیا؟ کیا ان کو کسی الیکشن میں ٹھہرنے والا امیدوار پیسوں پر جمع کیا تھا؟ ارے اس جنازے کو جب لایا گیا تو 48 گھنٹے کے بعد لایا گیا تھا، 48 گھنٹے انتقال ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد۔ اور مجھے ان کے قریبی شاگرد نے آج خبر دی کہ حضرت ہم نے اس غلام رسول کی زندگی کو دیکھا، 48 گھنٹے بغیر برف، بغیر فریج کے رکھا گیا تھا، اور جب جنازہ لے کر کے ہم اٹھے ہیں 48 گھنٹے تک نہ ہم نے ناک میں روئی رکھی نہ کانوں میں روئی رکھی تھی۔ کوئی بھی انتقال کر جائے تو ناک اور کان اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہوا اندر جاتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے۔ 48 گھنٹے کے بعد بھی وہ عاشق رسول جا رہا تھا تو ایسے جیسے کہ آرام سے سویا ہوا دولہا جا رہا ہو، جسے شان سے لے جایا گیا اور میرے عزیزوں قبر میں اتارا گیا۔ موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ میں نے یہ محسوس کیا، جو زندگی اپنی میرے نبی کے لیے وار دے، میرے آقا اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، پھر اس کو سارے لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ معذور ہو لیکن لاکھوں قدموں والے اس کی جان پر قربان۔ بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے آستانے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا تھا اپنی معذوری میں۔ عزیزان گرامی وقار، میں پھر اسی بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں۔ اقبال نے سچ کہا، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو کہ دین پورا یہی ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی، اگر ان تک تم نہیں پہنچ سکے تو تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا۔ آج جو حالات ہمارے ہیں، ابو لہب کی طرح جینے کے لیے ہم تیار ہو گئے؟ میرے نبی کو کوسا جائے، میرے نبی کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا جائے، اس وقت تک اگر ہمارے کان سلامت رہے، ہمارا جسم صحیح سلامت باقی رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے ہیں۔ تیار رہنا، کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ میرا بھی، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، عذر نہیں قبول کرے گا رب تعالیٰ۔ اگر تم یہ کہو کہ مولا میں مجبور تھا، میں کمزور تھا، تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے، میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ننھے بچے بھی قربان کر دیے۔ تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑھا تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، رسول پاک یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال، یہی خادم حسین نے کہا تھا، اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا، تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں گے، امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے، جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا، سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے۔ حضور کا سگے چچا تھے، سگے چچا۔ حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا، تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا،
अगर तुम ये कहो मैं तो मजदूर था, मैं क्या कर सकता, मेरे आका बिलाल हबशी को सामने कर देंगे, ये तो गुलाम था, मेरा नाम लेता तो इसे मारा जाता था, इसकी पीठ गल गई थी। तू कौन सा बहाना पेश करेगा, तुम कौन सा बहाना करोगे? औरतों के लिए भी मामलात आएंगे, तो अगर औरतें ये कह दें कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था आपकी इज्जत पर पहरा देने का, मेरे नबी उस वक्त हजरत सैयदा सुमैया को पेश कर देंगे। एक ये भी खातून है जिसकी उम्र बुढ़ापे को पहुंच गई है, काफिरों ने सिर्फ इसको मारा क्यों था? इसलिए कि नबी की बात करती थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करती थी। मक्का वालों ने सैयदा सुमैया को यूं ही नहीं मारा, बल्कि उनके हाथ और पैर को घोड़े के चारों पैरों से बांध करके दौड़ाया था। सुमैया को दौड़ाया गया था घोड़े के पैरों से बांध करके, फिर अबू जहल ने उनकी शर्मगाह पर नेजा मार के शहीद किया था। मेरे आका अगर सैयदा सुमैया को पेश करते तो क्या बहाना हमारे पास रहेगा? कोई उज्र है हमारे पास तो बताओ। अगर तुम ये कहो कि मैं जवान था, अभी अभी शादी हुई, मेरे आका हजरत हंजला को पेश कर देंगे। यह हंजला है, आज शादी किया है, आज सुहाग रात थी, बस नबी की बात कानों में आ गई कि कोई दुश्मन मेरे नबी पर हमला कर रहे हैं। अपनी बीवी से कहा, ये शरीक हयात अलविदा, मैं जा रहा हूं, जिंदगी बाकी रही तो मुलाकात होगी, वरना कयामत में हम मिलेंगे। निकल गए। गुस्ल की हाजत थी, अपनी बीवी से उठने के बाद गुस्ल तक नहीं किया हंजला ने, उहद में शरीक हो गए, और दूसरे दिन देखा गया तो उनकी शहादत भी हो चुकी थी, इंतकाल भी हो। अगर जवानों तुम कहोगे कि अभी अभी शादी हो रही थी इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, नबी कौनैन तुम्हारे सामने हंजला को पेश कर देंगे। इसकी तो आज ही शादी हुई थी। अब्दुल्ला अस्वद वो सहाबी हैं जिनको हजरत उस्मान गनी ने शादी के लिए पैसे दिए थे, जा सामान खरीद करके ला, आज तेरी शादी। लेकिन शाम को ऐलान हुआ कि नबी की जात पर हमला हो रहा है, यह मुजाहिद साहबी शादी का सामान लेने की बजाय तलवारें खरीदने चला गया, घोड़ा खरीद लाया, तलवार ले आया। कहा शादी करके इस जी करके क्या फायदा अगर मेरी नबी की इज्जत बाकी नहीं रही। मेरे अजीजों, फिर मैं यही कहता हूं, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हम आउस, अपने आप को नबी की जात तक पहुंचा दो। दीन यही है। अगर बऊन रसीदी तमाम बू लहबीस, अगर उन तक नहीं पहुंचे तो ये सब बू लहबी है, तुम में और अबू लहब में फर्क नहीं। आज मेरे जज्बात यहां तक मुझे बोलने पर मजबूर किए, इसलिए कि मेरे नबी की बात है। मेरे अजीजों, आज दिल टुकड़े टुकड़े है, आज हमारा जिस्म पारा पारा होना भी चाहिए। मुझे इमाम गजाली की वो बात याद आती है, इंतजार करो ए मुसलमान, तुम्हारे नबी की अजमत पर जब हमले हों और तुम खामोश घरों में बैठे रहो, चंद दिन और इंतजार कर लेना, सड़कों पर तुम्हारी माँ और बहनों को नीलाम किया जाएगा, बेचा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मारे जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आज कुफ्फार और मुशरिकीन वो सब प्लान कर रहे हैं और तुम सब मारे जाओगे, उसमें मैं भी शामिल हो सकता। इसलिए उठो उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीज, आप अपने बच्चों से वफा की उम्मीद रखते हैं, बच्चों से बार बार ये कहते हैं, बेटा मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला है, रात को जाग करके तेरी बीमारियों में मैंने तीमारदारी की है, खून पसीने की कमाई एक कर दिया, तब तुम अपने बेटों से वफा की उम्मीद रखते हो। क्या रसूल अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते? वो रसूल जो रात रात भर रोते रहे हों, अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रखेंगे? और अगर उनकी उम्मत उनसे बेवफाई करे तो उन्हें कितना ठेस पहुंचता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। इसलिए बदलो अपने आप को। हम नबी के लिए हैं और नबी के लिए जी रहे हैं और उठाए भी जाएंगे नबी के लिए ही। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने आखिरी जमाने में ये अपनी नात में हमें मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جیو، انہی کے لیے رہو، پھر دیکھو تمہاری عزتیں اللہ اتنی بڑھائے گا کہ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا اس دن یہ کہا جائے گا عرش پر دھومیں مچی کہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کہ طیب و طاہر گیا، ہر زمین کا ٹکڑا تمہارے غم میں روئے گا، عاشق رسول جا رہا ہے، فرشتے تمہارے استقبال میں کھڑے ہوں گے کہ ایک بڑی ذات والا آ رہا ہے، بڑی حیثیت والا آ رہا ہے، اس لیے کہ جب ایک عاشق رسول دنیا سے جا رہا ہوتا ہے میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے بہتر اور زندگی چاہیے؟ نبی جس کا انتظار کریں اپنے صحابہ کے ساتھ، اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليك وسلم